اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سلسلہ کلام اوصاف متقین میں جاری تھا کہ خالق کائنات نے متقین کا تعارف کرواتے ہوئے 5 اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ کہا کہ متقی وہ ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گے۔ 2 کی طرف اشارہ ہوا تھا اور تیسرے میں بات جاری تھی کہ متقین کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ انفاق مالی کرتے ہیں، البتہ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ انفاق یا نفق یا نفقہ ایسی چیز کو استعمال کرنے کے بعد جہاں پہ خلا پیدا ہو جائے اس کو عربی میں نفقہ کہا جاتا ہے۔ اور انفاق میں ہوتا یہی ہے کہ جب مال خرچ کرتا ہے آدمی تو اپنے مال کے اندر اس سے کمی آ جاتی ہے، کمی آنے کی وجہ سے اسے انفاق کہا جاتا ہے۔ اور انفاق پہلی یہ ہے کہ کون سا انفاق ہے جو وصف بنتا ہے متقین کے لیے، یعنی ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی اس کے اندر خصوصیت ہونی چاہیے کہ جو اس قابل ہو کہ وصف متقین بن سکے۔ وہ بس یہاں سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ کون سا انفاق ہے جو وصف متقین بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2 کہ اگر انفاق جیسا وصف متقین کے اندر آ جائے تو ان کو مقام اور درجہ کیا ملتا ہے، یعنی کس درجے پہ جا کے پھر یہ فائز ہوتے ہیں۔ پہلا کہ انفاق کے کون سے اوصاف ہیں کہ جو صلاحیت رکھتے ہیں متقین کا وصف بننے کے لیے، کہتے ہیں 2 شرطیں ہیں یا 2 رکن ہیں اساسی انفاق کے اندر۔ اگر وہ 2 رکن ہوئے تو یہ انفاق اس قابل ہے کہ متقیوں کو اس سے موصوف کیا جا سکے یا متقی ان سے متصف ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلا یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلا رکن یا پہلی شرط انفاق کی، خالق کائنات کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے صاحبان ایمان انفاق کرو، لیکن کہاں سے؟ من طیبات ما کسبتم، کہ وہ جس سے آپ انفاق کرنا چاہ رہے ہو کیا ہو؟ پاک و پاکیزہ ہو۔ بس پہلا وصف انفاق کا یہ ہے کہ اگر آپ نے مال حلال کمایا ہے تو حلال مال سے انفاق کرو۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مال حرام کا ہے یا شبہ ناک ہے جتنا بھی دے دیں اس پہ انفاق صدق نہیں کرتا، اور وہ انفاق متقیوں کا وصف بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ہوتا ہے کہ جب اخراجات کی دنیا میں آتے ہیں تو ریل پیل ہوتی ہے، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کو انفاق نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ چونکہ مال حلال نہیں ہے۔ جب مال حلال نہیں ہے تو اس سے جتنا بھی خرچ کرتا رہے آدمی، جتنا بھی دیتا رہے، کسی قسم کا وہ انفاق کے عنوان سے خالق کائنات کی نگاہ میں نہیں ہے۔ بس پہلا وصف کیا ہے؟ مال پاک ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں حسن فعلی، یعنی یہ فعل جس کو آپ خالق کائنات کی بارگاہ میں دینا چاہ رہے ہیں، اس فعل میں اتنا حسن ہونا چاہیے، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے قابل ہو۔ اور وہ کون سی چیز ہے جو راہ خدا میں خرچ ہونے کے قابل ہے؟ جو حلال سے متصف ہو، طیبات سے متصف ہو۔ اگر طیب نہیں ہے قابل انفاق نہیں ہے۔ شرط اول۔ شرط دوم یہ ہے کہ اگر حلال مال ہے اور حلال مال سے جب انفاق کر رہے ہیں تو وصف دوم یہ ہے کہ حسن فاعلی ہونا چاہیے۔ حسن فاعلی سے مراد کہ جو دے رہے ہیں وہ محبت خدا میں ہو، وہ رضایت خدا کے لیے ہو، یعنی نیت خرچ کرنے میں للہیت ہو۔ بس اگر یہ 2 وصف ہوئے کسی انفاق کے اندر کہ ایک حسن فعلی ہو یعنی مال حلال ہو، دوسرا للہ ہو، حسن فاعلی ہو، خدا کی رضایت کے لیے آپ خرچ کریں، تو وہ انفاق قرآنی کہلاتا ہے۔ اسی لیے جب ابرار کے مقام کو خالق کائنات نے ذکر کیا کہ ابرار کون سا مقام ہے یا صاحبان ابرار کس درجے پہ جا پہنچتے ہیں، ان میں سے ایک شرط کے طور پہ خالق کائنات نے ذکر کیا کہ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ،
کہ مال دیں لیکن مال دینے کے پیچھے کیا ہو؟ حب خدا ہو۔ دیکھیں یہ دو آیتیں ہیں، تھوڑی سی ہم نے دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ حب ہی کی ضمیر کا مرجع کیا ہے، یہاں پہ مشخص ہونا چاہیے۔ یا سورہ انسان میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہاں پہ بھی کیا ہے کہ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ ہی کا مرجع کیا ہے، مشخص ہونا چاہیے۔ اور بعض مفسرین نے اس مورد میں یعنی اس آیت میں بھی اور اس آیت دونوں میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ میں بھی عَلَىٰ حُبِّهِ اور اس میں بھی أَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہاں پہ ہی کی ضمیر جو ہے اس کو پلٹایا خداوند عالم کی طرف کہ مال کو دے، خرچ کرے محبت خدا کے سائے میں، خدا کی محبت کے سائے میں اس کو انجام دے، تب یہ انفاق اس قابل ہوگا کہ یہ متقیوں کا وصف بن سکتا ہے۔ یا وہاں پہ بھی اہل بیت علیہ السلام نے وہ جو مشہور داستان ہے کہ 3 دن روزے رکھنے کے بعد افطاری ساحل کو دے کر خود بھوکے رہے، اور تیسرے دن کے بعد جب یہ سورہ مبارکہ ہے انسان، یہ سورہ ظاہر نازل ہوا، اس میں بھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اطعام دیتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ ضمیر کو پلٹایا ہے اللہ کی طرف، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ یعنی اطعام کرتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت کے سائے میں، یہ رائے خدا میں دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جا کر ان دونوں اس آیت کو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کو اور وہاں پہ یطعمون الطعام کی آیت کو آپ جا کر دیکھیں گے، پوری آیت کے اندر جب آپ ملاحظہ کریں گے تو وہاں پہ کلمہ اللہ ذکر نہیں ہوا ہے۔ آپ آیات کو پڑھتے رہیں، پہلے کہیں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو پھر علی حبہ کا مرجع کہاں جائے گا؟ تو ہے نہیں، وہ ذکر نہیں ہوا ہے۔ خوب یہاں پہ آ کر پھر توجیہ کرتے ہیں کہ نہ بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ مرجع کیا ہوتا ہے؟ وہ معذوف ہوتا ہے، اس معذوف مرجع کی طرف ضمیر پلٹ جاتی ہے۔ مثلا انا انزلناہ، انا انزلناہ ہو کہاں جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف، جہاں پہلے کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی یہی توجیہ کرتے ہیں کیا کہ مرجع معذوف ہے، اس کی طرف پلٹ رہی ہے کہ انا انزلناہ میں قرآن ہے اور یطعمون الطعام میں اللہ ہے، وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ ہے، جبکہ پہلے ذکر نہیں ہوا ہے۔ مشکل کیا ہے؟ چونکہ پہلے ذکر نہیں ہوا ہے، اب توجیہ کی ہے انہوں نے، توجیہ کرنے کے نتیجے میں واللہ اگر حقیقت حال کو دیکھا جائے تو یہاں پہ وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ یعنی عَلَىٰ حُبِّ المال، اور وہاں پہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّ الطَّعَامِ، خود کلمہ ذکر ہے جہاں پہ ضمیر کو پلٹنا چاہیے ادبی اعتبار سے، خوب وہاں پہ طعام کی طرف پلٹ رہی ہے اور یہاں پہ مال کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اور یہی کمال ہے انسان کا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں انسان جب خرچ کرتا ہے راہ خدا میں تو 3 صورتیں قابل تصور ہیں۔ ایک دفعہ ایک چیز کو دیتا ہے راہ خدا میں اور یہ کہہ کے دیتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، خود جب پسند نہیں ہے تو اٹھا کے خدا کی راہ میں دینا یہ کوئی کمال، آپ کو پسند نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خود دے دیتے ہیں۔ مثلا فرض کیا پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا بچ گیا ہے، بچا ہوا کھانا چلو جی یہ کسی فقیر کو دے دو، یہ کمال نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نا کھانا مجھے پسند ہے لیکن میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ پسند ہے نہیں ہے کہ پسند نہیں ہے، پسند ہے لیکن پیٹ بھرا ہوا ہے، خود جب پیٹ بھرا ہوا ہے تو ضرورت، اب اٹھا کر دے دیتا ہے، اچھا دے رہا ہے، پسند بھی ہے لیکن دے رہا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے درجہ نہیں لے کے آتا ہے اور درجات پہ یہ نہیں پہنچاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آقا یہ کھانا مجھے پسند ہے اور مجھے ضرورت بھی ہے، میں بھوکا بھی ہوں، لیکن اپنی بھوک کو پیچھے رکھتے ہوئے دوسرے کی ضرورت کو مقدم کرتے ہوئے دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں، بھلے اس کی ارزش ہے، یہ قدر و قیمت ہے۔ وہ پس علی حبہ یعنی علی حب المال یعنی مال کی محبت ہے، مال کی ضرورت بھی ہے، اور مال کی ضرورت کے ہوتے ہوئے اس کی اپنی ضرورت بھی ہے، لیکن اپنی ضرورتوں کو اگنور کرتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرتے ہوئے دیتا ہے مال کو، کہ یہ مال دینا اللہ کی راہ میں اس کی ارزش ہے۔ پس علی حب المال یعنی چاہتا ہے نا یہ کہ مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے، جو بھی ہے نا، یہ ہے بھی اچھا، ہے بھی قیمتی، میری ضرورت بھی ہے، لیکن دوسرے کی ضرورت کو دیکھ کر میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اس کو اپنی ذات کے لیے
استعمال کروں. یہ تحمل کرنا اپنی مصیبت اور مشکل کو اور دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے انسان کے لیے. اسی لیے کہا علی حب المال، بائیں کے مال کو پسند کرتا ہے، بائیں کے مال اس کی ضرورت ہے، ان ضرورتوں کے ہوتے ہوئے وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ الْمَال، اس کی ارزش ہے. بس یہاں پہ حب ہی کی ضمیر کا مرجع خود مال ہے، اور مال جب تک محبوب نہ ہو وہ مال کبھی بھی انسان کے لیے کمالات کو نہیں لے کے آتا. اس لیے سورہ چوتھے پارے میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس سے تمہاری وابستگی ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس میں سے اگر دو گے تو مقام بر تک پہنچ سکتے ہو. اور وہاں پہ بھی اہل بیت کا کمال یہی تھا، نہ یہ کہ پیٹ بھرا ہوا تھا، نہ یہ کہ وہ فرشتے تھے ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ 3 دن کے بھوکے ہیں اور کھانے کی ضرورت بھی ہے، کھانا پسند بھی ہے، کھانا محبوب بھی ہے، ضرورت بھی ہے، در عین حال کے خود محتاج ہیں. وہاں پہ جا کر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کمال ہے. وَإِلَّا اگر جا کر دیکھا جائے کہ اس کی ضرورت نہ ہو یا پسند نہ ہو یا پیٹ بھرا ہوا اور پھر آ کر اچھی چیز رائے خدا میں دے دیں، اس سے کوئی انسان مقامات کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا ہے. بس وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، حسن فاعلی، یعنی ایک یہ ہے کہ حلال مال ہو اور دوسرا اس کی ضرورت بھی ہو، ضرورت کے ہوتے ہوئے اور پسند بھی کرتا ہے، چاہتا بھی ہے، در عین حال جب دیتا ہے، انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس انفاق کے سائے میں خالق کائنات کہتا ہے کہ تم اب مقام تقویٰ پہ آ گئے ہو. بس متقین کے لیے انفاق میں جب 2 شرطیں ہوں، حسن فعلی بھی ہو اور حسن فاعلی بھی ہو، تب انفاق جا کر وصف متقین بنتا ہے، اور اسی وصف سے متقین نمایاں ہو جاتے ہیں. کہ متقین کون ہیں؟ مما رزقناہم، یعنی حلال مال، ينفقون، انفاق کرتے حسن فاعلی کے نتیجے میں. بس ہر انفاق متقی کا وصف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. 2 وصف ہونے چاہیے، حسن فعلی بھی ہو، حلال مال ہو، اور حسن فاعلی بھی ہو. بائیں کی ضرورت ہے، ضرورت کے ہوتے ہوئے دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرنا، اور اسی کا نام قرآن نے کیا رکھا ہے؟ ایثار، ثورہ، ثائر. ایثار کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ، ایثار کرتے ہیں. ایثار سے واو رے، ثور. ثور کس کو کہتے ہیں؟ بیل کو. یہ مختلف نام ہیں جانوروں کے، لیکن ہر کام کی وجہ سے ان کا نام مختلف ہو جاتا ہے. ہر بیل کو ثور نہیں کہتے ہیں. کون سا بیل؟ جس سے ہل چلایا جائے، ہل چلانے والے بیل کو ثور کہتے ہیں. پس ثور کیا ہوتا ہے؟ زمین کو زیرو رو کرنا. ہل چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو نیچے مٹی ہوتی ہے اوپر آ جاتی ہے، جو اوپر ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور پھر زمین کو ہموار کیا جاتا ہے. اسی سے کلمہ نکلا ہے ایثار. ایثار کیا ہے؟ اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرنا ایثار کہلاتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفس پر، اپنی ذات پر ایثار کرتے ہیں، یعنی اپنی ذات کی ضروریات کو دبا دیتے ہیں اور دوسروں کی ضروریات کو اپنے پر مقدم کرتے ہیں. بعد میں کب؟ ہمیشہ ایسے کرنا. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ سب سے پہلے اس چیز کے ضرورت مند یہ خود ہیں، یعنی خود ان کی ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرتے ہیں. لفظ خصاصہ، خے صاد صاد، خصاصہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ دیوار جس کے اندر دراڑ پڑ جائے، اور دراڑ پڑنے کے نتیجے میں کیا ہو؟ گرنے کے نزدیک ہو. یعنی وہ سوراخ جو دیوار میں آئے، جس سوراخ کے نتیجے میں دیوار گرنے کے قریب ہو، اس سوراخ کو عربی میں خصاصہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ کیا ہیں؟ ضرورت ان کی اتنی ہے کہ اگر یہ خود نہ کھائیں تو خود نڈھال ہو کے گر جائیں گے. در عین حال اپنی ضرورت کو پس پش ڈالتے ہوئے دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرتے ہیں. اسی کا نام ایثار ہے. بس ایثار کرتے ہیں دوسروں کے لیے. کیوں ایثار کرتے ہیں؟ نہ یہ کہ محتاج نہیں ہے، نا، سب سے زیادہ خود محتاج ہیں، خود ضرورت مند ہیں، اور اگر اپنی ضرورت نہ پوری کریں خود نڈھال ہو جائیں گے. در عین حال ایثار سے کام لیتے ہوئے، اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرتے ان کو دے دیتے ہیں. اور اس کے لیے خاص کیا چاہیے؟ صلاحیت چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے یہ کام ہو جائے. خباس ایسے خسیس ہوتے ہیں، سین کے ساتھ، سواد کے ساتھ نہیں.
خسیس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی رائے خدا میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. خوب ایسے میں اگر ایسا انسان ہو جس کی ضرورت بھی ہو اور اپنی ضرورتوں کو پس پوش ڈالتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرتے ہوئے رائے خدا میں اثار کرتا ہے، اس کی عظمت ہے. پس انفاق حسن فعلی پر مشتمل ہو، حسن فاعلی پر مشتمل ہو، یہ وصف متقی کا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. پس متقین کیا ہیں؟ مما رزقناہم. خود مما رزقناکم یعنی حلال مال. وہ جو حلال مال نہیں وہ مما رزقناہم کا مصداق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حرام کے راستے سے آتا ہے تو خدا نے اجازت، خود جب خدا نے اجازت نہیں دی ہے تو پھر آپ خدا کی طرف اس کو منسوب کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے. خدا کی طرف کون سی چیز منسوب کر سکتے ہیں؟ جس کا خود اس نے حکم دیا ہے، اور وہ حلال مال کا حکم دیا ہے. اگر حلال ہے مما رزقناہم. اور ينفقون یہ وصف ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. انفاق کریں یعنی حسن فعلی کے سائے میں اس کو انفاق کریں. پس وہ انفاق جو حسن فعلی اور حسن فاعلی پر مشتمل ہو وہ متقیوں کا وصف بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. مطلب دیگر کیا تھا کہ اگر انفاق کیا حسن فعلی بھی ہوا اور حسن فاعلی بھی ہوا، خوب ان دو اوصاف کے سائے میں انسان نے خرچ کیا، خوب ملے گا کیا؟ کہاں پہنچے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجے کے طور پہ اسی سورہ مبارکہ بقرہ میں خالق کائنات کا ارشاد ہے، آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر اور مقام ابرار یہ نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ موڑ دو. مشرق و مغرب سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا بیت المقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ قبلہ مسلمین تھا پہلے. خوب اس کا رخ کہیں اور تھا. اس کے بعد جب وہ تبدیل ہوا اور خانہ کعبہ کی طرف گئے تو رخ بدل گیا. خوب کاملاً 180 درجے رخ چینج ہو گیا. تو خدا نے کہا بر اور مقام ابرار یہ نہیں ہے کہ تم ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو یا ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو. اگر مقام ابرار پہ آنا ہے تو کیا کرو؟ اب اس کے لیے کئی ایک شرائط ذکر کی ہیں کہ یہ اگر ہوئی شرائط تو پھر آپ مقام ابرار پہ آ سکتے ہو. ان میں سے ایک شرط یہ ہے وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ اگر مال کو مال کی محبت اور ضرورت کے سائے میں اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو مقام ابرار تمہیں نصیب ہو جائے گا. خوب اسی لیے اب جب دعائے قنوت میں ہے مستحب ہے یہ کہ وہ آیات قرآنی جس میں ربنا یا اللہم ذکر ہوا ہے ان دعاؤں کے ساتھ آپ دعائے قنوت میں وہ دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں. اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں کبھی کبھی کہ وحشرنا مع المتقین والابرار، کہ ہمیں ابرار کے ساتھ پس سے پتہ چلتا ہے کہ ابرار ایک مقام ہے، درجہ انسانی ہے کہ جو برترین درجہ ہے مقام انسانیت میں. البتہ بعد میں اس سے مافوق بھی مراتب ہیں. خوب ابرار کون سا مرتبہ ہے؟ کا انفاق کے سائے میں آپ ابرار کے درجے پہ آ جاؤ گے. خوب سوال، ابرار کا کون سا درجہ ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ ابرار کے درجے پہ آ گیا؟ وہ بات کا مسئلہ ہے کہ پھر علامتیں کیا ہیں کہ جن علامتوں سے پہچان سکیں گے یہ شخص مقام ابرار پہ پہنچ چکا ہے. خوب پہلے ابرار کو پہلے عرض کریں کہ یہ ہے کیا. اسی عرض کے 4 کلمے عربی میں بر کہ جس کی جمع ہے ابرار، البتہ بر کی جمع ابرار ہے، بر کی نہیں ہے. بر خود معنی کیا کرتے ہیں؟ نیکی. ابرار نیک لوگ، درست ہے. خوب خیر کیا ہے؟ نیکی. خوب اخیار کون ہے؟ وہ بھی نیک لوگ. خوب صالح نیکی، صالحین کون ہے؟ نیک لوگ. یہ سارا ہے حسن نیکی اور محسنین نیک لوگ، وہ سب ایک ہی لاٹھی سے آنکھتے ہیں، جو کہ اردو کے اندر گنجائش نہیں ہے. یعنی اردو کے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ ان کلمات کی ترجمانی کر سکے ترجمے کی صورت میں. ابرار، بر، بر کے مقابلے میں کیا ہے؟ باہر. باہر کے مقابلے میں بر کس کو کہتے ہیں؟ خشکی کو. کون سی خشکی؟ جو وسیع ترین بیابان ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بر. اسی سے کلمہ بر بھی نکلا ہے اور اسی سے ابرار بھی نکلا ہے. خوب اگر بر وسعت کو کہا جاتا ہے اور چونکہ بیابان کے اندر ہوتی ہے وسعت، بہت زیادہ پھیلا ہوتا ہے، چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ بیابان میں کہیں گم ہو جائیں تو خدا نخواستہ کسی کے لیے وہ نہ ہے. وہ ہیں لوگ ایسے ہوتے تھے صحرا میں جاتے تھے اور راستے بھول جاتے تھے، انرجی ختم ہو جاتی تھی، مر جاتے تھے. وسعت اتنی تھی کہ اتنی وسعت کے اندر جب آدمی گم ہو جاتا ہے تو
اصل میں مر جاتا ہے، راستہ نہیں ملتا ہے. پس بر کا معنی ہے ایسی خشکی جو وسعت کے اعتبار سے اتنی وسیع ہو کہ انسان اس کے اندر جا کر گم ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں بر یا بر. خوب اس کے مقابلے میں کلمہ بحر ہے کہ ابھی اس میں نہیں جاتے ہیں. پھر بر کون سا عمل ہے؟ اعمال کی دنیا میں عمل دو طرح سے ہوتے ہیں. بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس عمل کے سائے میں خود عامل اپنے آپ کو نجات دیتا ہے، اس عمل کو کبھی عمل بر نہیں کہتے ہیں. میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ نماز مجھے، اگر وہ نماز ہے حقیقی تو یہ کیا کرے گی؟ مجھے نجات دے گی، مجھے بہشت تک لے جائے گی، میرے لیے نعمات کا سبب بن جائے گی. یا اگر یہ نماز قبول ہو جاتی ہے تو جتنی چیزیں بھی ملیں گی وہ کس کو ملیں گی؟ مجھے. پس وہ عمل جو عامل کو فقط نجات دے وہ عمل بر نہیں ہوتا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عمل بر نہیں ہے. عمل بر پھر کون سا ہوتا ہے؟ کہ ہر وہ عمل جو نہ، دونوں ٹھیک ہیں بیٹا، کیونکہ بر میں تشدید کے ساتھ ہو تو اس میں فاعل کا صیغہ بھی بنتا ہے، اس لیے مصدر بھی ہے. بر بارارن اگر ہو حسن صفت مشبہ کے وزن پہ یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل کا وزن ہے. اور اگر بر پہلا رے ساکن ہو اور دوسرے میں ادغام ہو جائے یہ مصدر ہے. اس لیے دونوں کلمے بر کہیں یا بر کہیں فرق نہیں کرتا ہے. لیکن ابرار بر کی جمع ہے، بارارن کی جمع ابرار ہے. اور خود لفظ بارر کیا ہے؟ یہ مفرد کا صیغہ ہے صفت مشبہ کا حسن کے وزن پر، اس کی جمع کیا ہے؟ ابرار. خوب، پس عمل بر یا عمل بر کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ عمل جو نہ صرف عامل کے لیے سعادت اور نجات کا سبب بنے بلکہ اس کے اندر اتنی وسعت ہو کہ وسعت کے اعتبار سے بشریت کو اپنے اندر جگہ دے سکے، یا جو بشریت کی نجات کا سبب بن سکے. نہ چھوٹا سا عمل، مثلا ایک دفعہ کیا کرتے ہیں آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ نے اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لی، اور مخصوص کرنے کے بعد جب بھی آپ وضو کرتے ہیں وہیں پہ گئے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ چلے گئے. کوئی عمل بر نہیں ہے، وہ آپ نے اپنے لیے ایک جگہ کو مخصوص کیا اور آپ کے لیے ہی ہے. لیکن ایک دفعہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ اتنا ہے، آپ بہترین مسجد بناتے ہیں، اور مسجد بنانے کے بعد کیا ہوا ہے؟ آپ بھی پڑھتے ہیں، دوسرے بھی آ کر پڑھتے ہیں. اب یہ کیا ہوگا؟ عمل بر، جہاں پہ فقط عامل کو اس عمل کا صلہ نہ ملے بلکہ اپنی ذات سے ہٹ کر دوسرے بھی آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر استفادہ کر رہے ہوں، اس عمل کو عمل بر کہا جاتا ہے. اب وسعت کے اعتبار سے عمل بر میں کیا ہے؟ وہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی ایسا عمل انجام دیتا ہے جیسے 100 آدمی استفادہ کرتے ہیں، یہ عمل بر ہے لیکن محدود ہے. اور ایک عمل ہے جیسا ہے جس سے 1000 آدمی استفادہ کرتا ہے، اس اعتبار سے یہ عمل بر کی وسعت بڑھ جائے گی. اور ایک ایسا ہے کہ جس میں پوری بشریت اگر آ کر اس سے استفادہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. پس خود ابرار کے اندر بھی مراتب کیا ہیں؟ مختلف ہیں. یا آپ کی طلبگی اصطلاح میں مقام بر کیا ہے؟ حقیقت ہے مشککہ، ذو مراتب ہے. چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بڑا، اور پھر بڑے سے بڑا تر ہوتا جائے گا. جیسے جیسے وسعت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ابرار کا درجہ پس ابرار بھی مرتبے کے اعتبار سے ایک جیسے. ایک ایسا انسان ہے کہ جو اپنے عمل کے سائے میں 10 آدمیوں کو بہشت میں لے جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عمل بر. ایک 100 آدمیوں کو لے جاتا ہے، اور ایک ہزاروں کو لے کے جا رہا ہے، اور ایک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی نجات کا سبب بنتا ہے. پس یہ ابرار بھی مراتب کے اعتبار سے ایک مقام کے حامل نہیں ہیں، بلکہ جیسے جیسے ان کے عمل کی وسعت کو دیکھا جائے گا اسی اعتبار سے ان کے درجات کو بڑھایا جائے گا. اب جی آسن، اسی لیے آپ جا کر یہ آپ بی بی معصومہ کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے لیے؟ جب جاتے ہیں نا، السلام علیکم یا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، یہ بار یہاں سے نکلا ہے. ان کے بار اور بر کی وسعت کتنی ہے؟ پوری بشریت ان کے عمل کے سائے میں زندگی بسر کر رہی ہے. امام حسین علیہ السلام کا ایک سجدہ عاشور کے دن کربلا کی زمین پر، ایک سجدہ ایسا عمل بر قرار پایا کہ تا قیام قیامت لوگ اس دین کے اندر استفادہ کر رہے ہیں. بس پتہ چلا ان کے عمل بر کی وسعت کتنی ہے. اور یہی بات ہے کہ اگر امام کا وہ سجدہ نہ ہوتا، اصل آج حلال اور حرام کی تمیز
ماں بہن کی تمیز نہ ہوتی. خوب یہ جو تمیز آئی ہے کہاں سے آئی ہے؟ کہا اس ایک سجدے سے آئی ہے. ایک سجدہ ایسا عمل بر بنا کہ آج پوری بشریت ان کے سائے میں اپنے آپ کو سعادت کے راستے پہ گمزن کیے ہوئے. پس عمل بر جس کے اندر اتنی وسعت ہو کہ عامل سے ہٹ کر دوسرے بھی اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کر استفادہ کر رہے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے عمل بر. خوب جب دعا کرتے ہیں وَحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ خوب پھر کیا کرو؟ وہ کوئی ایسا عمل انجام دو کہ ابرار کی صف میں آنے کے قابل ہوں. خوب ادھر سے کیا ہوتا ہے؟ جب عمل خیر انجام دیتے ہیں تو منو بن جاتے ہیں کہ کہیں دوسرے تک یہ خیر نہ پہنچے. دعا کرتے ہیں کہ وَحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ خوب یہ کیا ہوتا ہے؟ تناقض. عمل کچھ ہے، زبان پہ کچھ، اور یہی نفاق ہے. منافقت اسی کا نام ہے کہ زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. خوب اگر ابرار کی منزل پہ آنا ہے تو پھر کیا کرو؟ وہ عمل ایسا انجام دو جس سے پتہ چلے کہ واقعاً آپ ابرار کی منزل میں. مثلا چھوٹا سا مقالہ لکھا، چھوٹا سا مقالہ، اور اب نہیں معلوم اس کے اندر وہ چرندیات لکھی ہیں یا کوئی حقیقی مطلب ہے، لیکن نیچے کیا لکھ دیے؟ حق کے چاپ محفوظ است. عجیب ہے. اور کیا ہوگا؟ یہ ہمارا درس ہے، یہ کسی کو آگے نہیں دینا ہے، فارورڈ نہیں کر سکتے، حرام ہے. بدبخت ادھر ابرار کی منزل پہ آنا چاہتا ہے، ادھر ایک چرندیات جو آپ نے ریکارڈ کروائی ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ نہیں جی یہ کسی کو نہیں دینا ہے. اور یہ ہے یہی مولوی جو دین پڑھتے ہیں، دین پڑھنے کے بعد دو چیزیں اوپر کی نیچے، اوپر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ موضوع معمول بھی صحیح سے تشکیل دیا ہے یا نہیں دیا. لیکن کیا ہوگا؟ پہلے نہیں جائز نہیں ہے، میں راضی نہیں ہوں. تحفہ تمہارے اس پڑھنے پہ اور تحفہ تمہاری اس تبلیغ دین پہ. اور بعد میں جب قرآن کی آیات ذکر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی ہو ہم تو یوں ہیں. نہیں، ہاں اپنی زندگی میں آ کر دیکھیں. اگر یہ دعا کرتے ہیں کہ وَحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ وَالْأَبْرَارِ، کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کے لیے آپ نے بشریت کے لیے دسترخوان کو فراہم کیا ہو؟ اب آئیں، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے خمینی سے، لیکن خمینی نے جو کام کیا ہے واقعاً ایک منفرد آدمی ہے. خوب یہی ملک جس کے اندر نہ شب احیاء تھی، نہ عزاداری تھی، نہ دین کی تعلیمات تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے جب انقلاب اسلامی برپا کیا اور نظام اسلامی کو آ کر نافذ کیا اس ملک کے اندر، اب دیکھیں جگہ جگہ پہ مساجد ہیں، جگہ جگہ پہ حسینی ہیں، جگہ جگہ پہ عزاداری ہے، جگہ جگہ پہ اعمال شب قدر ہیں، اور پورا ایران ماہ مبارک کے اندر جاگ رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، زیارت پڑھ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا اعمال انجام دے رہے ہیں. یہ کس کا عمل ہے؟ اسے کہتے ہیں عمل بر. اور جب اس سے پوچھا گیا تو آخر میں کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا. اب پتہ چلتا ہے نا عظمت انسان کی عمل بر کی. یہ کہاں سے آتی ہے؟ اگر شروع سے پاکیزگی نہ ہو کبھی بھی انسان کو توفیق نہیں ہوتی عمل بر کو انجام دینے کی. کتنے ایسے لوگ ہیں علماء کی دنیا میں جو کچھ لکھتے ہیں ان کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اسلام کا مطلب صحیح سے سمجھایا ہے یا نہیں سمجھایا، اور وہاں پہ یہ حق کے چاپ محفوظ است اور فلاں، اور یہ کوئی ان کی زندگیوں میں نہیں ہے. آغا قراتی خداوند عالم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. وہ کہتے ہیں میرے آثار اولاً ایسے نہیں ہیں کہ جو مفید ہوں. دیکھیں انکساری کی، اور جبکہ عالم اسلام کا برجستہ ترین مبلغ ہے. اور بعد میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ اپنے ملکوں میں جاؤ، میری کتابیں اگر آپ سمجھتے ہو کہ اسلام کے لیے مفید ہیں ترجمے کرو، اس طرف سے اجازت ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرا نام لکھنے سے تبلیغ میں کوئی کمی آئے گی، میرا نام مٹا دو، اپنا نام لکھ کے. یہ ہے عمل بر. وہ جس نے عمل بر کو پہچانا ہو اس کی ادبیات بدل جاتی ہیں، لینگویج بدل جاتی ہے. اور ادھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی پہلے چوری کیا ہوتا ہے کسی سے، مطلب اپنا نہیں ہوتا. وہ اپنا تو کے لیے ابتکار کے لیے اچھا خاصا زور لگتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے حوزے میں. وہ چوری کی، کسی کی نقل اتاری، اور نقل اتارنے کے بعد کیا کہ نہیں بھائی اب یہ اجازت نہیں، آگے آپ نہیں پھیلا سکتے. وہ بس کیا ہے؟ انفاق میں کیا ہوتا ہے؟ کہا مقام ابرار تک پہنچ جاتے ہیں اگر انفاق ہو. خوب اب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انفاق کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے. مال اگرچہ فوراً ذہن میں آتا ہے، لیکن انفاق کا تعلق صرف مال سے. پھر کیا کرو؟ انفاق مال کرو، انفاق علم کرو، انفاق تقوی کرو، انفاق حسنات کرو. یعنی معاشرے کے اندر ان کو اتنا عام کرو کہ یہی آپ کا عمل بر بن جائے. اب اگر آپ کا کردار ایسا ہے کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ دائرہ دین میں آتے ہیں، یہی آپ کا کردار عمل بر ہے. بس عمل بر یا انفاق فقط مال کے ساتھ مختص نہیں ہے. وہ خالق کائنات نے جس کو مال دیا ہے وہ مال سے خرچ کرے، اور جس کو آبرو دی ہے وہ آبرو عمل بر کی صورت میں جا کر معاشرے میں
عام کرے. جس کو تقویٰ دیا ہے وہ تقویٰ سے, جس کو معنویت دی ہے وہ معنویت کے سائے میں یعنی جو چیز بھی خالق کائنات نے آپ کو دی ہے اور اس کو انجام دینے کے لیے فقط اپنی ذات پہ فوکس نہ ہو, یعنی اس عمل کے سائے میں فقط آپ کو نجات نہ مل رہی ہو, خود غرض نہ بنے بلکہ دوسروں کے لیے اس دسترخوان کو عام کریں. وہ عمل جو بشریت کے لیے مفید ثابت ہو اس عمل کو عمل بر کہا جاتا ہے. پس ہر نیک عمل عمل بر نہیں ہوتا ہے. ابرار کی صف میں آنے کے لیے انفاق کی ضرورت ہے. 2-4 اصطلاحیں اگر پڑھی ہیں, کمال امانت داری سے دوسرے لوگوں تک منتقل کریں, اور منتقل کرنے کی بھی شرط اساسی کیا ہے, وہاں بھی نیت تقرب اللہ کی ہو, روب جھاڑنے کی نہ ہو کہ ہاں میں نے یہ 2 اصطلاحیں پڑھی ہیں دوسروں کو رسوا کرنے کے لیے. یہ عمل نہ فقط یہ کہ عمل بر نہیں ہے بلکہ یہ عمل سیئہ ہے جو انسان کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے گا. خوب آئیں, انفاق جو متقین کا وصف بنتا ہے ان متقیوں کو کہاں پہنچاتا ہے, مقام ابرار تک. البتہ مقام ابرار کے بعد ابھی درجات ہیں انسانی, اس میں سے ایک کیا ہے, علیین, اس کے بعد ابرار کے بعد. اب وہ کیا ہے علیین؟ عرض کیا تھا ایک, اس میں اگر اشتباہ نہ کروں سورہ مبارکہ ہم میں عرض کیا تھا, ایک ہے رفعت, ایک ہے سمو اور علو. علو جو ذاتن بلند ہو. وہ بعض کہتے ہیں نا, بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ ذاتن سخی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ ذاتن بلندی پر فائز ہے. بعض ذاتن خسیس ہوتے ہیں, اس کا مطلب ذاتی طور پہ پست ہیں. خو مقام علیین ابرار سے بالاتر ہے. وہ مقام علیین پھر کیا ہے کہ جو بھی وصف اپناتے ہیں ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں, وہ بھی جو شروع سے بھی بلند ہو اور ایسا ایسا بلندی کی طرف گامزن ہو. کیا مطلب, یعنی عمل جب آپ انجام دیتے ہیں بیٹا, عمل کے 3 مرحلے ہیں. ایک دفعہ یہ عمل حال کی صورت میں ہوتا ہے, یعنی کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. یہ جو کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ انسان کے لیے نجات کا سبب نہیں بنتا. کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, کبھی روزہ رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا, کبھی سچ بولا کبھی جھوٹ بولا, کبھی امانت داری کی کبھی خیانت کر دی. اس کا مطلب ہے کہ عمل اس کی ذات کے اندر نہیں آیا. دوسرا کیا ہے عمل کا دوسرا مرحلہ, کہ اتنا تکرار کرتے ہیں کہ وہ ملکہ بن جاتا ہے آپ کے لیے, اور ملکہ بننے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے, آسانی سے اس کام کو آپ انجام دے دیتے ہیں. جب ملکہ بنتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ آپ وہ انجام دے دیتے ہیں. مثلا دیکھیں شروع میں جب آتے ہیں حوزے میں, آپ لوگوں کے لیے ادبیات کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے, زہرا بھائی یاد نہیں ہوتا ہے. خوب اس کے بعد اتنی تمرین کرتے ہیں کہ اس کے بعد بڑی بڑی کتابیں آسانی سے آپ پڑھ لیں. اس کا مطلب ہے آپ پڑھنے کا ملکہ آ گیا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ ملکہ کثرت عمل, تکرار عمل سے وجود میں آتا ہے. خوب پھر کیا ہوگا, اگر آپ نے عمل چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ وہ ملکہ ختم ہو جاتا ہے. بس دوسرا درجہ عمل کا کیا ہوتا ہے کہ ملکہ بن کر انسان کی ذات کا حصہ بن جائے. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اگر عمل کرتے رہیں گے تو ملکہ باقی رہے گا, اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا عمل کا تو آہستہ آہستہ وہ عمل کیا, وہ ملکہ کیا ہو جائے گا, زائل ہو جائے گا. یہ دوسرا مرتبہ. تیسرا مرتبہ یہ کہ نہ آگا کبھی کبھی اعمال اس حد تک انسان اپناتا ہے کہ وہ ذات کا حصہ بن کر, انسان کی ذات کا حصہ بن کر ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں حیوان و ناطق, ناطقیت کیا ہے انسان کی, کہ اگر ناطقیت کو ہٹا لو تو انسان ہی نہیں ہوگا. بس بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو انسان انجام دیتا ہے اور انسان کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں, یعنی اگر عمل کو اس سے ہٹا لو تو وہ خود ہی نابود ہو جائے گا. یہ جتنے بھی کمالات ہیں ائمہ طاہرین کے لیے وہ ملکہ کی حد تک نہیں ہیں بلکہ ذات کا حصہ ہے, جس کے لیے عربی کلمہ کیا ہے کہ وہ درجات کی حد تک ہیں, یعنی درجہ بن گئے ہیں, عین ذات ہیں. عین ذات کا مطلب یعنی ذات سے قابل انفکاک, اگر ذات سے جدا کرو گے ذات ہی ختم ہو جائے گی. معصوم کیا ہے, عین علم. معصوم کیا ہے, عین عصمت. معصوم کیا ہے, عین تقوی. معصوم کیا ہے, جتنے بھی درجات ہیں وہ عینیت رکھتے ہیں مقام معصوم سے. اسی لیے زیادہ جامع کبیرہ میں کیا کہتے ہیں, انتم الصراط الاقوم. آپ کیا ہو, صراط یعنی راستہ, راستہ یعنی دین, دین یعنی شریعت, یعنی آپ کیا, آپ خود شریعت ہو. اگر شریعت کو آپ سے الگ کیا جائے شریعت بھی ختم ہو جائے گی, آپ بھی ختم ہو جائیں گے, کیونکہ شریعت کیا ہے, ذات کا حصہ بنا, ذاتیات کی صورت میں انسان کی ذات میں جا کر ظاہر ہوتے ہیں. بس تیسرا درجہ عمل کا یہ ہوتا ہے کہ اس حد تک عمل کو انجام دیں
کہ وہ ذات کا حصہ بن جائے. اگر آپ ذات سے اس کو جدا کرنا چاہیں تو ذات ہی ختم ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے عربی میں کہ عمل کہاں پہنچ گیا ہے, ملکہ سے بڑھ کر درجے کی حد تک آ گیا ہے. تعبیر اس کی فنی کہ یہ کمالات حالی ہیں, حالی اگر ہوں یعنی کبھی ہیں کبھی, یا ملکہ کی صورت میں یعنی ہیں لیکن تھوڑا دائمی ہیں لیکن قابل انفکاک ہیں. لیکن تیسرے مرتبے کیا ہے, کہا یہ کمالات درجہ ہیں ان کے لیے. درجہ کیا مطلب, یعنی یہ فصل مقوم بن گئی اس ذات کے لیے, اور اس فصل کو اگر آپ نے ذات سے الگ کیا تو ذات ہی ختم ہو جائے گی. اب آ کر دیکھیں علم کلام اور دوسرے علوم جو ہمیشہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ان کو پڑھیں. علم کلام کیا کہتا ہے, عصمت معصوم کے لیے ملکہ ہے. اب پڑھیں گے علم کلام میں, بل علم کلام کا زور یہیں تک آیا ہے. عصمت کیا ہے, ملکہ. ملکہ کی خصوصیت کیا ہے کہ تکرار عمل سے آئے گا, اور اگر آپ نے عمل چھوڑ دیا تو پہلی بات اگر یہ عصمت ملکہ ہے تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون سا عمل انجام دیا تھا کہ جی عصمت پہ فائز ہو گئے؟ کون سا تکرار عمل کیا کہ اعلان کریں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی. نبی کیا یعنی معصوم ہے. کون سا تکرار عمل کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں عصمت آئی ہے؟ دو, اگر یہ ملکہ ہے تو عمل جس طرح کرتے ہیں اور ملکہ آ جاتا ہے, عمل ترک کر دیں تو یہ ملکہ زائل ہو جاتا ہے. یعنی یہ عصمت قابل زوال ہے معصومین سے. علم کلام کہتا ہے بھلے قابل زوال ہے, لیکن فلسفہ کیا کہتا ہے, نہ یہ عصمت درجہ ہے معصوم کے لیے. درجے کے لیے تکرار عمل کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے ایک ہی لمحے میں انسان اس درجے پہ فائز ہو جائے کہ جس کو انسان 100 سال میں بھی طے نہ کر رہا ہو اور نہ کر سکتا ہو. بس اول درجات ہیں, اور درجات کی خصوصیت یہ ہے کہ قابل زوال بھی نہیں ہے. خوب یہ درجات ہیں. آئیں ابرار کے بعد ہے مرتبہ علیین. علیین کیا ہے, یہ ایک درجہ ہے مقام انسانیت میں کمالات کی دنیا میں جانے کے لیے. وہ جب علیین پہ آئیں گے تو ہوگا کیا, کہ یہ ابرار سے بالاتر ہیں. اور ابرار سے بالاتر کون ہے؟ مقربین. سورہ واقعہ واقعہ میں کیا کہتے ہیں, السابقون السابقون اولئک المقربون. مقربون کون ہے؟ مقربون کی علامت کیا ہے؟ وہاں تک ذہنی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہاں تک جا سکیں, لیکن ایک چھوٹی سی علامت ذکر کی. وہ کیا ہے؟ کیا مقربین کی علامت یہ ہے کہ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. یہ آخری پارے کی آیات میں سے ہے. اس سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ مقام علیین کیا ہے؟ وما ادراک ما علیون. علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم. علیون کتاب مرقوم ہے. اب کتاب مرقوم کا کیا معنی ہے وہ انشاءاللہ جب وہاں پہ پہنچیں گے عرض کروں گا. علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم. پھر کیا ہے کا مرقوم یہ یشہدہ المقربون. مقربون کے سامنے ہے ہتھیلی کی طرح, جس طرح ہتھیلی آپ کے سامنے ہے نا. کا علیون کون ہے؟ کا علیون مقربین کے سامنے ایسے جیسے آپ کے سامنے آپ کی ہتھیلی ہے. وہ ہتھیلی کی 5 انگلیاں آپ کو گننے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر کوئی اس میں حرکت رونما ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا ہے؟ وہ فوراً پتہ چلتا ہے. کیوں؟ چونکہ آپ سے وابستہ ہے. خوب علیون کیا ہے؟ کہ ان کا مقام یہی ہے, کافی آپ سمجھ لیں کہ علیون جو ابرار سے بالاتر ہیں مقربین کے سامنے اس طرح جس طرح آپ کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے. مقربین پر کیا ہے؟ ان سے بالاتر کون ہے؟ ان کے لیے الگ سے مقامات ہیں. وہ زیادہ آپ اس میں نہیں جائیں, پلٹائیں اپنی بات کی طرف. ابرار کون ہے؟ کا جو انفاق کے نتیجے میں انسان جس منزل پہ فائز ہوتا ہے اس مقام کو مقام ابرار کہا جاتا ہے. اور میسر کیسے آتا ہے؟ اسی آپ کے انفاق سے کہ جس کے اندر حسن فعلی بھی ہو اور حسن فاعلی بھی ہو. تازہ اگر اس انفاق کے سائے میں ہو تو متقین کا وصف بنتا ہے, اور متقین ابھی کہاں پہ آئے ہیں؟ مقام ابرار پہ. اب علیین تک جانے کے لیے الگ شرائط کی ضرورت ہے, مقربین میں جانے کے لیے الگ ضرورت ہے. مقربین کے بعد مقام رضا, وہاں تک جانے کے لیے الگ. اور اس کے بعد آخری کیا ہے؟ مقام تسلیم. مقام انسانیت کا آخری درجہ مقام تسلیم. اس سے بالاتر مقام انسانیت میں کوئی مرتبہ نہیں ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب اپنے سر اقدس کو سجدے میں رکھا تو کیا کہا؟ رضم بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک. اب معبود سے جا ملے اور مقام تسلیم پہ فائز ہو کر اس آخری مرتبے کو پانے کے بعد البتہ انشاءاللہ جیسے آئیں گی مناسبت سے تو عرض کروں گا. پس مقام ابرار کیا ہے؟ وہ عمل جس عمل کے سائے میں
عامل سے ہٹ کر دوسری بشریت کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہو اس عمل کو عمل بر کہا جاتا ہے. اور اس مقام پہ آنے کے لیے سیڑھی کیا ہے؟ انفاق ہے. انفاق مالی ہو تو بھی پہنچ سکتے ہیں، علمی ہو تو بھی پہنچ سکتے ہیں، کردار کے سائے میں ہو تو بھی پہنچ سکتے ہیں، دین کو پھیلانے کی صورت میں ہو یا اخلاق کو پھیلانے کی صورت میں ہو اس مقام پہ آ سکتے ہیں. خوب اب دوسری طرف سے آئیں کہ اس انفاق کے لیے کون کون سے موانع ہیں، یعنی کن موانع کے ہوتے ہوئے انفاق سے آدمی گر جاتا ہے یا انفاق نابود ہو جاتا ہے یا انفاق کو محقق نہیں ہونے دیتا. دیکھیں بیٹا دو چیزیں ہیں. بعض ایسی چیزیں ہیں جو بدن انسانی کے لیے نجاست اور قذارت کی حیثیت رکھتی ہیں، جو آپ توضیح المسائل میں پڑھتے ہیں. نجاسات کتنی ہیں؟ 11. اس کا تعلق کس سے ہے؟ جسم انسانی سے، مادیت سے تعلق ہے. بس وہ چیزیں جو بدن کی نجاست کا سبب بنتی ہیں وہ فقہ نے ذکر کی ہیں، کتنی ہیں؟ 11 ہیں. اب وہ جو اللہ آپ نے سمجھا کہ شاید پورا دین ہی یہی ہے. عزیز من، وہ آپ کے بدن کے لیے ہیں، آپ کی روح کے لیے کیا ہے؟ وہ الا ماشاء اللہ بھی ایک ایک کر کے جیسے جیسے مناسبت آئے گی عرض کریں گے. ان نجاستوں میں ہوتا کیا ہے؟ اگر بدن انسانی آلودہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خوب ظاہر سی بات ہے، جب ناپاک بدن ہے تو ناپاک بدن سے آپ بعض کام انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ اس کو پاک نہ کر لیں. وہ جو نجاستیں بدن کے لیے ان سے مبرہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ بعض اعمال انجام دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں. لیکن بعض نجاستیں ایسی ہیں جو روح انسانی کو آلودہ کر دیتی ہیں، جو نفس انسانی کو آلودہ کر دیتی ہیں. وہ نجاستیں کیا ہیں؟ وہ نجاستیں مانوی نجاستیں کہلاتی ہیں، جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ نفس انسانی سے، روح انسانی سے، قلب انسانی سے. انفاق ایک فضیلت ہے. اس فضیلت کے لیے دیمک کی حیثیت کون سی چیزیں ہیں؟ خوب نجاستیں ہیں. کون سی نجاستیں؟ کا جو دل اور قلب اور روح اور نفس انسانی میں پیدا ہوتی ہیں بیماریاں، امراض، نجاستیں، وہ آ کر اس انفاق کو روک لیتی ہیں. یعنی انفاق ایک صفت ممدوح ہے، اور اس صفت ممدوح کو روکنے کے لیے اگر قلب انسانی میں بعض بیماریاں پیدا ہو جائیں تو پھر ان بیماریوں کے سائے میں یہ انفاق نہیں ہوتا، محقق نہیں ہوتا. اب وہ کیا ہیں بیماریاں جس کی وجہ سے انفاق رک جاتا ہے؟ ایک ایک کر کے دو چار کی اشارہ کرتے ہیں، البتہ تفصیلی بات انشاءاللہ اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو حدیث ہے جنود و عقل و جہل، اصول کافی میں بہت لمبی حدیث ہے، وہاں پہ جنود عقل و جہل کو معصوم نے ذکر کیا ہے، اور وہ ظاہراً اگر اشتباہ نہ کروں 70 یا 75 کے قریب بیماریاں ہیں، نجاستیں ہیں روحانی کہ جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو پھر کمالات سے انسان گر جاتا ہے. البتہ یہ ذہن میں رہے، بریکٹ میں یہ جملہ عرض کروں، اگر نجاست قلب انسانی کے اندر آ جائے، بیماری، نجاست، قذارت، غلاظت قلب انسانی کے اندر آ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بعض چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے لیکن بعض چیزوں سے پھر بھی محروم نہیں. مثلا کیا کہا کہ العلم نور کہ یقذف اللہ فی قلب من یشاء، کہ علم نور ہے. خوب جب علم نور ہے تو آتا کہاں ہے؟ کہا تمہارے دل میں آئے گا. خود دل میں کہاں کون ڈالے گا؟ خداوند عالم. لیکن کس کے دل میں ڈالے گا؟ من یشاء، جو چاہے گا. یعنی جس نے قلب کو پاک کیا ہے اس کے دل میں خالق کائنات اپنا فیض ڈال دے گا. خوب چاہنا آپ کا کام ہے، فی قلب من یشاء. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حقیقی کون سا ہے؟ جس کا موطن، جس کی جگہ، جس کا مکان کیا ہے؟ قلب انسانی. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو علم قلب انسانی میں ہوگا اسی علم کے ساتھ انسان عالم دنیا سے منتقل ہوگا. لیکن وہ علم جو اس کا موطن قلب انسانی، کہاں ہے اس کا موطن؟ لسان. جو لسان پہ ہے یہ کیا ہوگا؟ وہ جب منہ بند ہوگا وہ بھی بند ہو جائے گا. اس لیے خدا نے کیا کہا؟ منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعض ایسے ہیں کہ جو زندگی میں اس آخری مرحلے میں جہاں پہنچتے ہیں، جب آخری مرحلے میں پہنچتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ ان کو موت آتی ہے. جیسے ہی موت کا جھٹکا لگتا ہے جتنا علم تھا وہ سارا ختم. کیوں ختم؟ کہ اس لیے کہ یہ دل میں نہیں اترا تھا، یہ فقط زبان پہ تھا، اور جو زبان پہ تھا موت کے جھٹکے سے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ فقہی اعتبار سے جب دیکھنا چاہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ جب مر جائیں
تو اس کے کندھے پکڑ کے سب سے پہلے کیا کرو؟ تلقین کرو. تلقین کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کیا کرو، اس کو اپنا نام بتاؤ. یعنی جب وہ جھٹکا آتا ہے موت کا تو اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. اس لیے پہلے ہاں بھائی فلاں ابن فلاں کیا کر، اسما افہم، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، خود نہیں پتہ ہے. یہ کون تھا؟ یہ عالم تھا کہ جس کا علم اس کی زبان پہ تھا، دل میں نہیں تھا. وہ جو دل میں نہیں ہوگا وہ انسان کے ساتھ بھی خوب ساری زندگی پڑھتا رہا اور اپنے آپ کو علامت الدار اور آیت اللہ العظمیٰ بھی اس نے کہلوا لیا. جیسے ہی موت کا جھٹکا لگا سارا صاف ہو گیا، کچھ بھی نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ قلب کے اندر وہ علم اترا ہی. وہ کیسے اترے گا؟ علامت کیا ہے، کس طرح سے جائے؟ وہ یہ رکھ لیں قانون قرآنی، وہ یہ ہے کہ وہ علم آپ کے قلب، آپ کے نفس اور آپ کی روح کا حصہ بنے گا جس علم کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے. اگر علم کے مطابق عمل کیا ہے، یہ علم آپ کے قلب کا حصہ ہے، اور جس کے مطابق عمل وہ کیا ہے؟ اصطلاحات ہیں جو رٹی ہوئی ہیں. اور جیسے ہی موت آئے گی منہ بند ہو جائے گا، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ جاہل. جب جاہل ہوگا تو کہاں کیا میشور کیا ہوگا؟ جاہل ہی میشور ہوگا، وہ اندھا میشور ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے. البتہ ایک ہے واقعیت ہے یہ. کسی عالم دین کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں مجھے کہا گیا کہ معصومین تشریف فرما ہیں اور آئیں آپ ان کی زیارت کر لو. تو یہ کہہ رہے میں چیختا چلاتا رہا اور میں نے کہا کہ مجھے وہاں پہ نہیں لے کے جائیں. وجہ کیا تھی؟ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میں پورا غلاظت اور نجاست میں بھرا ہوا تھا، اور غلاظت اور نجاست کے سائے میں چیخ رہا تھا کہ مجھے نہیں لے کے جاؤ وہاں پہ. اور وہاں پہ کہتے ہیں میں نے امیر المومنین کو دیکھا نہیں ہے، لیکن لگا یہ کہ امیر المومنین نے میں نے سلام کیا، لیکن جواب میں نے نہیں سنا، اور اس کے بعد میں اٹھ گیا. اب وہ جو عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ یہ زبان سے جو تو نے سلام کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ تو زبان سے گناہ نہیں کرتا ہے، اس لیے زبان میں سلام دینے کی صلاحیت تھی. لیکن جواب کیوں نہیں سنا؟ کہا اس لیے کہ کان تیرے آلودہ تھے. اب جب زیارت نامہ جب پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جا کر ایک اذن دخول پڑھتے ہیں نا، ہاں وَتَرُدُّونَ وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِ كَلَامَهُمْ. وہ کیوں آواز نہیں آتی ہمیں؟ اس لیے کہ اعضاء آلودہ ہیں. جب اعضاء آلودہ ہوں جواب نہیں سن سکتا. خود پھر کیا کرو؟ کہ ان کو پاک رکھو، صاف رکھو. جب پاک کو صاف رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہر چیز. اسی لیے امیر المومنین کے لیے جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا تھا؟ یا علی انکا تسمع ما اسمع وترا ما ارا. جو عالم غیب کو میں دیکھتا ہوں تو بھی دیکھتا ہے، جو وحی کو میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے. الا انک لا نبی بعدی، مگر یہ کہ مقام نبوت چونکہ مجھ پہ ختم ہو جائے گا، آپ مقام نبوت پہ نہیں آ سکتے ہو، لیکن درجات کے اعتبار سے کہا جو میرا درجہ وہی آپ کا ہے. اسی لیے معصومین نے کیا فرمایا؟ واقعاً بہت خوبصورت ہے. مثلا صحابی امام صادق علیہ السلام کے کوفہ سے چلے، شرابی تھا ایک آدمی، وہ آیا صحابی امام صادق علیہ السلام سے، اس نے آ کے عرض کیا کہ آپ جا رہے ہو حج پہ، مدینہ میں جاؤ گے، امام کو دیکھو گے تو میری حالت اظہار بھی جا کے بتا دینا کہ میں بھی ایک ایسا ہوں، گناہ گار ہوں، بدبخت ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں. تو پہلے تو اس نے کوئی اعتنا نہیں کی، جو کوئی انتہائی خبیث آدمی تھا. امام علیہ السلام نے جب مازن میں گیا تو اس نے سارے سب کے احوال بتائے، لیکن اس کی بات نہیں بتائی. تو امام نے خود سے سوال کیا کہ بھائی تمہیں کسی نے کہا نہیں تھا کہ میرے حالات بھی جا کے امام علیہ السلام کو ذکر کرو، تو کیوں اس کی بات نہیں بتائی؟ تو کہتے ہیں مولا مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ایسے آلودہ انسان کو کیسے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں. امام علیہ السلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ہدایت کے لیے ہیں، لیکن اس سے جا کے کہو اپنے اس جاننے والے کو کہ دع ما علیہ وَأَضْمِنُ لَكَ الْجَنَّةَ، کہ جو تو برائی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، جنت تیری کا میں ضامن ہوں. یہ جملہ امام نے کہا اور اس نے سنا اور گیا اور جا کے کوفہ میں اس نے اس کو بتا دیا. جیسے ہی اس نے بتایا فوراً اس نے وہیں پہ ارادہ مستحکم کیا کہ نہیں، اب اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرنا ہے. اور جیسی توبہ نصوح کی، چند دن کے بعد بستر بیماری پہ پڑ گیا. جیسے ہی بستر بیماری پہ آتا ہے
تو عجیب بات ہے. اب وہ یہ خود صحابی بھی سامنے موجود ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آخری اعتذار کے عالم میں دیکھا کہ چونکہ عالم اعتذار میں جتنے پردے ہیں وہ سارے ہٹ جاتے ہیں. جیسے عالم اعتذار میں پہنچا کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے اس شخص سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی, اس کا نام لے کے اس صحابی کا, کہ جو تیرے امام نے وعدہ کیا تھا وہ واقعاً سچ کر دکھایا کہ وہ آ گئے ہیں میری مدد کے لیے. اب واقعاً انسان اگر تہ دل سے پاکیزہ ہو جائے تو ماضی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے. البتہ یہ قرآنی تعلیمات کے سائے میں ہے کہ بدل سکتی ہیں, خوب زیادہ دور نہ جائیں. کیا ہے کہ بعض نجاستیں ہیں جو بدن کے لیے ہیں اور بعض نجاستیں ہیں جو روح کے لیے ہیں. اب ان نجاستوں میں سے 3 نجاستیں جو زیادہ دیمک کی حیثیت رکھتی ہیں انفاق کے لیے, وہ کون کون سی ہیں؟ 3 برائیاں, 3 نجاستیں جس کے نتیجے میں انفاق نہیں کرتا ہے انسان, اور جب تک وہ بیماری ہے یہ کوئی انفاق نہیں کرے گا, نہ انفاق مالی, نہ انفاق علمی, نہ انفاق دینی, کچھ بھی نہیں کرے گا, بلکہ ہمیشہ اپنے وہ نفس نفسی کے عالم میں اپنی ذات کا خیال رکھتے ہوئے فقط اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا. وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا بخل, دوسرا شح, شین ہے حلوے والی شح, ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. خوب. اور تیسری قطور, قاف 2 نقطے والا, تے اور رے, یہ 3. یہ موٹی موٹی اور بھی ہیں, چونکہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی, انہی کا کیا کہتے ہیں تھوڑا سا ان کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ باقی صفات کو آپ اسی پہ حمل کر سکتے ہیں. بس اگر بخل آ جائے انسانی زندگی میں انفاق چلا جائے گا, بس بخل اور انفاق قابل جم. دوسرا اگر شح آ گیا, شین ہے, انفاق چلا جائے گا. اگر قطور بن گیا انسان, انفاق چلا جائے گا. اب یہ 3 چیزیں ہیں کیا؟ بخل کیا ہے, شح کیا ہے, قطور کیا ہے؟ ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں, دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. خوب, سب سے پہلے کیا ہے؟ بخل. سورہ مبارکہ حدید میں خالق کائنات کا ارشاد ہے, آیت نمبر 24, الذین یبخلون, وہ جو بخل سے کام لیتے ہیں, وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور پھر لوگوں کو بھی اس کی ترویج کرتے کہ تم بھی یہی کرو جو ہم کر رہے ہیں. یَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. خوب, جو بھی یہ کرتا رہے خدا تم سے بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, اپنے آپ کو نقصان پہنچا. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے دین پہ عمل نہیں کیا تو خدا کا کوئی مسئلہ ہوگا جس کو میں مشکل میں ڈال دوں گا. خدا کہتا ہے نا, میں غنی ہوں, میں بے نیاز ہوں, میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑو گے. خوب, جتنا بگاڑ رہے ہو اپنا بگاڑ رہے ہو. ایک. دوسرا سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 128, وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. شح ایسی بیماری ہے جو نفس کے اندر حاضر ہے, یعنی اگر نفس انسانی کے اندر شح جیسی بیماری آ گئی تو کیا ہوگا؟ انفاق چلا جائے گا. 2. اور تیسری کیا ہے؟ سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 100, قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ. وہ بات کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہم کار خیر نہیں کر سکتے ہیں. خدا کیا فرماتا ہے کہ پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر پوری دنیا کی نعمتیں ان کو دے دیں یہ پھر بھی رائے خدا میں خرچ کرنے والے نہیں ہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ کہ خشیت الانفاق, ان کو خوف یہ ہے کہ اگر خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا. اس کمی کے خوف سے کچھ بھی خرچ نہیں کریں گے. خوب. ایک تھا اس کا یہ عینی نمونہ ہے, آدمی تھا پاکستان میں ایک شہر میں, تو کروڑوں پتی تھا, کم مال نہیں تھا اور خدا کے راستے میں نہیں. جب وقت آیا احتضار کا, یہ حقیقت لطیفہ نہیں ہے, جب وقت قریب ہے تو لوگوں نے کہا بدبخت مر رہا ہے, اتنا زیادہ جمع جو کیا ہے تو کوئی رائے خدا میں دے کے جا. تو کہتے ہیں رائے خدا میں جو جان دے رہا ہوں یہ کم ہے. ضرور خدا کو پیسہ ٹکا ہی چاہیے, جان جیسی نعمت دے رہا ہوں, پیسے سے ہی اس کا کام چلتا ہے. وہ کیا کہا؟ کل لو انفقتم قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی, اگر پورے خزانے خدا تمہیں دے دے تو کیا کرو گے؟ اذن لامسکتم, امساک کرو گے, روک لو گے, خرچ نہیں کرو گے راہ خدا میں. کیوں؟ خشیت الانفاق, ڈر یہ ہے کہ خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا. وکان الانسان قتورا, اور انسان کیا ہے؟ قتور. قتور, اب یہ ہر ایک کو الگ الگ بیان کریں گے کہ بخل کیا ہے, شح کیا ہے,
اور قطور کیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ 3 بیماریاں ہیں جو روح انسانی میں پیدا ہوتی ہیں. یہ نجاستیں ہیں در حقیقت نفس انسانی کے لیے. اور جب تک نفس نجس ہوگا کبھی بھی مقامات عالیہ تک نہیں جا سکتا. خوب اگر یہ بیماریاں ہوئیں اور ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے انسان نے اگر اپنا علمی سفر طے کیا تو کون سا ہے؟ ہدایت اس کو نہیں مل سکتی اگرچہ اصطلاحات یہ رٹ لے گا. بس اگر یہ نجاست ہے ہدایت کی دنیا میں نہیں آ سکتا. حقیقت قرآن سے وابستہ نہیں ہو سکتا. حقیقت اہل بیت کے قریب نہیں ہو سکتا. خوب اہل بیت کے لیے، قرآن کے لیے، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان بیماریوں سے پہلے نفس کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے. خوب پہلے پتہ چلے کہ بیماری کیا ہے. آئیں سب سے پہلے بخل. بخل کون سی بیماری ہے؟ انشاءاللہ اگر کسی وقت فرصت ہوئی اور یہ سلسلہ جاری رہا اور زندگی رہی انشاءاللہ تو عرض کریں گے کہ صفات نفسانی جتنی بھی ہیں وہ ساری 3 اقسام پر مشتمل ہیں. یا وہ صفات افراد کی صورت میں ہوتی ہیں یا تفرید کی صورت میں ہوتی ہیں یا اعتدال کی صورت میں ہوتی ہیں. مثلا خرچ کرنا ایک صفت ہے. اگر یہ افراطی بن جائے گی یہ نجاست ہے. اگر یہ تفریطی بن جائے تو بھی نجاست ہے. اگر اعتدال میں رہے تو یہ کیا ہے؟ صفت اخلاقی حمیدہ ہے. خب مثلا آپ نے کہا شاید پہلے عرض کیا ہو 3 چیزیں. مثلا شجاعت معنی کیا کرتے ہیں؟ بہادری یا دلیری. خوب کیا ہوتی ہے اصل میں؟ ہوتا کیا ہے؟ نفس انسانی میں خداوند عالم نے ایک قوت رکھی جس کا نام ہے قوت غضبیہ. غضبیہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو غصہ آتا ہے. خوب اس غصے کا استعمال ہے. کبھی استعمال حد سے زیادہ کر دیتے ہیں، کبھی حد سے کم ہو جاتا ہے، کبھی حالت اعتدال میں ہوتا ہے. بس جتنی بھی صفات نفسانی ہیں وہ جب تک حالت اعتدال میں نہیں آئیں گی کبھی بھی انسان پاکیزہ نہیں ہو سکتا. پس جتنی بھی یہ صفات رذیلہ ہیں یا صفات سیئہ ہیں ان میں جب بھی نجاست آئے گی تو 2 طرح کی ہوگی، یا نجاست افراطی یا تفریطی. خوب اب بخل کیا ہے؟ بخل کا معنی کریں. بخل کہتے ہیں روکنے کو. کس چیز کو روکنے کو؟ انسان جو چیز اس کے اپنے محدودے میں ہو اگر اس کو روک لے، خرچ نہ کرے، اسے بخیل کہا جاتا ہے. مال دیا، مال آپ کا ہے اور مال جب آپ اپنے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ بخل. البتہ اس سے پہلے کہ آگے بحث کو بڑھائیں وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی صفات خالق کائنات نے دی ہیں ان کا ایک پہلو مذموم ہے اور دوسرا پہلو ان کا ممدوح ہے، اچھا ہے. خوب بخل کس لیے دیا تھا؟ یہ بخل کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے، یعنی روکنے کی طاقت آ جاتی ہے. روکنا کیا؟ یعنی بریک. بخل کیا ہے؟ روکنا، امساک کرنا اور کنٹرول کرنا. چونکہ اس کا ایک استعمال ہے صحیح، دوسرا استعمال ہے غلط. غلط استعمال کو کہا جاتا ہے یہ اخلاقی بیماری ہے. لیکن اگر اسی کا استعمال صحیح کریں تو یہ کیا بن جائے گا؟ اخلاقی حسنہ بن جائے گا. بخل کس کے لیے؟ روکنے کے لیے. کیا روکو آگا؟ اب 2 طرح سے ہیں. کبھی مال کو روک کر خرچ نہیں کرتے، کبھی علم کو اپنا کر خرچ نہیں کرتے، کبھی دین کو اپنا کے خرچ نہیں کرتے. یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ بخل. جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے کیوں نہیں کرتے ہو؟ بس یہاں پہ اگر روکا، اس روکنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بخل. اور یہ بری چیز ہے. لیکن اگر اس کو ممدوح نگاہ سے دیکھیں تو بخل بہت اچھی صفت ہے انسان کے اندر. وہ کیا ہے؟ بخل کا کام ہے روکنا. روکنے کا مطلب کیا ہے؟ خوب آپ نے جو حسنات کو اپنی زندگی میں رونما کیا ہے ان کو روکو، کنٹرول کرو، ضائع ہونے نہ دو. اب کیا ہو جائے گا؟ یہ پازیٹیو ہے، یہ مثبت چیز ہے. بس فقط ایک نگاہ سے اس صفت کو نہ دیکھا جائے، چونکہ جب ایک نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر دوسری چیزوں سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. یعنی اس کا جو حسین پہلو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے عیان نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے. مثلا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی بعض صفات مذمومہ ہم جانتے ہیں لیکن فضائل اخلاقی ان کے نہیں جانتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ان برائی کے سائے میں اگر ان کے اوصاف حمیدہ بھی ہمیں پتہ ہوں تو پھر وہ چھوٹی سی برائی کو کیا کر دیں گے؟ اس سے کیا کریں گے؟ چشم پوشی کرتے ہوئے آپ ان کی اوصاف. بس اسی لیے یہ صفات جتنی بھی ہیں یہ صفات 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ان کا مذموم ہے اور دوسرا پہلو ان کا ممدوح ہے اور اچھا ہے. بس بخل کا معنی ہے روکنا.
لیکن کس چیز کو روکنا؟ جو فقط انسان کے اپنے محدودے میں ہو اس کو روک لینا. اگر مال کو روکتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، بدترین صفت ہے. علم ہے، حاصل کیا ہے، روک لیتا ہے، آگے نہیں دیتا، بدترین صفت ہے. دین سیکھا ہے، آگے نہیں پھیلاتا ہے، بدترین صفت ہے. لیکن یہیں پہ اگر بخل ہو، اپنی ذات کے دائرے میں جو حسنات اس نے اپنائی ہیں ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا بخل کے سائے میں. اور یہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی نسبت بخیل ہے، یعنی اپنے نفس کو ضائع ہونے نہیں دیتا. تو اب یہ بخل کیا ہے؟ حسنہ ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، جہاں صاحب کے پاس میں بیٹھے ہوئے امام نے معصوم نے فرمایا کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، اس سے ایک درخت بہشت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خدا پیدا کر دیتا ہے. جب کہتے ہو والحمدللہ ایک اور بن جاتا ہے. ولا الہ الا اللہ کہتے ہو ایک اور بن جاتا ہے. واللہ اکبر کہتے ہو تو خود جب یہ تسبیحات اربع پڑھتے ہو تو ان تسبیحات اربع کے سائے میں ہر ایک وصف کے سائے میں بہشت کے اندر آپ کے لیے ایک درخت پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک صحابی نے کہا مولا پھر ہم نے تو بہشت کو درختوں سے بھر دیا ہے، جگہ ہی نہیں ہوگی. وہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہاں جگہ نہیں ہوگی، لیکن اگر یہاں سے آگ بھیج دی تو پورا جنگل جل جائے گا. خوب توجہ رہے کہ یہ آگ نہیں بھیجنی. خوب جب آگ کو روکو گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی بخل ہے، یہ روکنا ہے. یعنی اپنے لیے جتنی نعمات کو بہشت میں ایجاد کیا ہے بخل سے کام لیتے ہو، اب ان کو ضائع نہ کرو. اگر یہ ہو یہاں پہ بخل کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. پس صفات اس اعتبار سے دیکھا جائے اس کے دو استعمال ہیں. ایک استعمال ہے حق، دوسرا استعمال ہے باطل. چونکہ باطل استعمال ہمارے ذہن میں زیادہ ہے، اس لیے جب بھی ہم اس صفت کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ منفی پہلو آتا ہے. اسی لیے مثلا جب حریص کیا ہے؟ جس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ لالچی. اچھی ہے یا بری؟ بری چیز ہے. کیوں؟ چونکہ ہم نے اس کا ایک پہلو دیکھا ہے. جبکہ عجیب ہے، قرآن نے کیا کہا؟ پیغمبر اسلام کے لیے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبر حریص ہے. وہ آپ نے تو کہا حریص بری چیز ہے. حریص کیا ہے؟ حریص کہتے ہیں زیادہ طلبی. خود زیادہ طلبی اگر دنیا کو زیادہ طلب کرنا شروع کر دیا تو یہ کیا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر یہ حریص کیا ہو کمالات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر آ جائے تو یہ کیا ہے؟ بہت اچھی ہے. بس جتنی صفات خدا نے انسان کی ذات کے اندر رکھی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ایک استعمال اس کا اچھا ہے، دوسرا استعمال برا ہے. اچھے استعمال کے سائے میں وہ اچھی صفت ہے، برے استعمال کے سائے میں وہ بری صفت. البتہ یہ الگ بات ہے کہ بعض ایسی صفات ہیں جن کا استعمال غالبی برا استعمال ہوتا ہے، اس لیے ذہن کے اندر وہ بری صفت بن کر نمایاں ہو جاتی ہیں. من جملہ یہی کہ ہم نے بخل کو کیا سنا ہوا ہے؟ برا. یعنی اکثر و بیشتر اس کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ بری چیزوں میں، دنیا کو بٹورنے میں، تباہی کے لیے، مال دنیا بٹورنے کے لیے. اور مال دنیا کو بٹورنے کے بعد اس کو خرچ نہ کرنے کی صورت میں چونکہ اس کا استعمال دنیا کے لیے خدا کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہماری نگاہوں میں وہ کیا ہے؟ بری ہے. اور ہم اسی بری نگاہ سے ہی اس کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ نہ کریں، دین کو اگر سمجھنا تو پورا سمجھیں. اور وہ یہ ہے کہ جتنے اس چیز کے پہلو بنتے ہیں ان تمام پہلوؤں پہ نگاہ ہونی چاہیے. اگر بخل آ گیا تو یہ بخل کیا ہے؟ انفاق کو روک لیتا ہے. چونکہ بخل کیا ہے؟ روکنا. انفاق کیا ہے؟ خرچ کرنا. خوب خرچ کریں بھی صحیح، روکیں بھی صحیح، یہ قابل جم نہیں ہے. پس جب بخل آئے گا اس بیماری کے سائے میں انفاق انسان کی زندگی میں نہیں ہے. اور اگر انفاق آ گیا تو پھر بخل خود بخود ختم ہو جائے گا. اب وہ طریقہ کیا ہے کہ کس طرح سے آ کر اس بخل جیسی بیماری کو اپنی ذات سے دور کرنا ہے، اپنے قلب اور اپنی روح اور اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے. کون سا عمل انجام دیں تاکہ یہ بیماری ہمارے دل سے ختم ہو جائے؟ وہ بیماری جو مذموم صورت میں ہماری زندگی میں نمایاں ہوتی ہے بنام بخل. پس بخل پہلا محدودہ ذہن میں رہے کہ وہ چیز جو خود انسان کی اپنی ذات کے اندر ہو، اپنے محدودے میں ہو، اپنے محدودے میں بعض چیزوں کو روک کر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے، اسے بخیل کہتے ہیں. خوب اب وہ چھوٹے مرتبے سے لے کے بڑے مرتبے تک. خوب کیا ہے؟ البخیل من بخل بالسلام. بدتر بخیل کیا ہے؟ وہ آپ دیکھیں وہاں کہ یہ کون سا دین ہے؟ اتنے علماء امام ابا کبا کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں، سلام کرنے کی صلاحیت توفیق نہیں ہوتی. یہ کیا کریں گے؟ جا کر لوگوں کے اندر دین بتائیں گے. خوب ساتھ سے گزر رہا ہے، سلام نہیں کر رہا ہے. خوب کتنا اس میں معاونہ لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے. وہ اگر پیسہ لگنا ہوتا تو آدمی کو بات سمجھ میں آتی ہے. ساتھ سے گزریں گے نہیں کریں. آپ دیکھ لیں آگے اسی
آخر یہ کون سا دین ہے جو تم نے اپنایا ہوا ہے؟ سلام کیا جائے تو عجیب نگاہوں سے دیکھتے عجیب، ہاں عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کر دیا ہے. واقعہ نہیں صحیح ہے. یہ کون سا دین ہے یار؟ وہ اس حد تک بخل آ جائے جس میں تمہارا کچھ بھی خرچ نہیں ہونا ہے، اس سے آدمی بخل سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو نابود کرنا شروع کر دے، اور بعد میں کہنے جی ہم تو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں.